حارث ابن حشام نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر وحی کس طریقہ پر آتی ہے، اور یہی سوال عام طور پہ لوگ کبھی کبھی کر دیا کرتے ہیں، تو اس کا جواب حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کل 5 طریقہ پہ آیا کرتی تھی۔ ان میں سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ آپ خواب دیکھا کرتے تھے، اور جو خواب رات میں دیکھتے صبح ہو کر کے وہ سچ ہو جاتا، یہ نبوت سے پہلے اس طریقہ پر ہوتا تھا۔ وحی کے آنے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کے اندر اس بات کو ڈال دیتے تھے، آپ اسے یاد کر لیتے پھر لوگوں کو بتلا دیتے۔ تیسرا طریقہ وحی کا یہ ہوتا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ڈائریکٹ بات کرتے تھے، جو معراج کے موقع سے ہوا تھا۔ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آتے تھے۔ آنے کا 2 طریقہ ہوتا تھا، ایک تو حضرت جبرائیل اصلی صورت میں آتے تھے، اور یہ 2 دفعہ ایسا ہوا حضرت جبرائیل اصلی صورت میں اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور دوسرا طریقہ حضرت جبرائیل کے آنے کا یہ ہوتا تھا کہ آپ انسانی شکل میں آتے تھے، اور عام طور پر حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں آتے تھے، اور یہ طریقہ بڑا ہی آسان ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب آتے انسانی شکل میں ہمارے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاتے، وہ کہتے اور میں اسے یاد کر لیا کرتا۔ اور 5واں اور آخری طریقہ یہ ہوتا جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑا ہی شاق میرے اوپر گزرتا تھا اور تکلیف ہوتی تھی، کہ وہ گھنٹی کی آواز آتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا کہ اچانک وحی آئی تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کیسی ہوتی ہے، اس طریقہ سے آواز آ رہی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہماری ران پہ سر رکھ کر کے سوئے ہوئے تھے، اسی درمیان میں اس طرح کی وحی آئی تو اس طرح بوجھ تھا کہ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ بسا اوقات آپ کسی جانور کے اوپر سوار ہوتے اور اسی درمیان میں جب آپ کے اوپر وحی آتی تو جانور اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ نیچے کو بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ کے اوپر وحی آتی تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کے پیشانی کے اوپر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ کبھی بسا اوقات آپ زبان کو زیادہ حرکت دیتے کہ جلدی ہمیں یاد ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل فرما دی جس کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زبان دہرانے کی اور جلدی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی کلام اور جو بھی بات آپ کے سامنے جبرائیل لے کر کے آتے ہیں اس کو آپ سنیے، ہم یاد کرانا اور محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے۔